یہ ہوتا تھا کہ مسلمان لڑکا غیر مسلم لڑکی کو لے کر کے بھاگ جاتا تھا، یہ بھی غلط ہے۔ اس کے بعد یہ ہونے لگا کہ غیر مسلم لڑکا مسلمان لڑکی کو لے کر کے بھاگنے لگا، یہ بھی غلط۔ لیکن اب کچھ اور ہو رہا ہے، مسلمان لڑکا غیر مسلم لڑکی کو لے کر کے بھاگ نہیں رہا ہے، غیر مسلم لڑکا مسلمان لڑکی کو لے کر کے بھاگ نہیں رہا ہے۔ اب یہ ہو رہا ہے کہ مسلمان لڑکی خود غیر مسلم لڑکے کو لے کر کے بھاگ رہی، ہزاروں میں سینکڑوں میں نہیں، لاکھوں میں 3 لاکھ لڑکی ابھی تک مسلمانوں کی غیر مسلم لڑکے کو لے کر فرار ہو چکی ہے۔ جانتے ہیں اس کا کیا نقصان ہے؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ 3 وجہ سے ہو رہا ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ باپ نے اپنی جوان بیٹی کی فرمائش رکھی، اسکرین ٹچ موبائل ہاتھ میں دے دیا، اور ماں باپ بے خبر ہو گئے یہ کس سے بات کرتی ہے، کہاں آ رہی ہے، کہاں جا رہی ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ غیر مسلم کے ساتھ بھاگ گئی، غیر مسلم کو لے کر کے بھاگ گئی۔ دوسری وجہ، آنکھ بند کر کے باپ نے جوش میں اپنی بیٹی کا اسکول میں داخلہ کرا دیا، یہ بھی نہیں دیکھا کہ اس میں لڑکے بھی پڑھ رہے ہیں۔ اس اسکول میں داخلہ کرانا چاہیے جس میں صرف لڑکی ہی پڑھتی ہے، لیکن اس اسکول میں کرا دیا داخلہ جس میں لڑکی کے ساتھ لڑکے بھی پڑھ رہے ہیں۔ اب عشق اور محبت کے چکر میں غیر مسلم کو لے کر کے بھاگ گیا۔ تیسری وجہ جو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا، تیسری وجہ جو میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، مسلمانوں نے مطالبے کے بغیر شادی کرنا اپنی شان کے خلاف سمجھا، شادی کو اتنا مہنگا کیا کہ غریب لڑکیوں نے اپنے لیے راستہ ڈھونڈا کہ غیر مسلموں کو لے کر کے بھاگنا شروع کیا۔ جانتے اس کا کیا نقصان ہوا؟ اس لڑکی کی آبرو الگ گئی، اس کا ایمان الگ گیا۔ اگر وہ باپ ذمہ دار ہے، یہ سماج بھی گنہگار ہے۔ 2 مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ حیدرآباد میں دبئی کا بوڑھا آتا ہے 73 سال کا، 16 سال کی لڑکی سے اس کا نکاح ہو جاتا ہے۔ یہ راز میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اتر پردیش کا بوڑھا آتا ہے ارریہ ضلع میں، 63 سال کا، 16 سال کی لڑکی سے اس کا نکاح ہو جاتا ہے۔ جانتے ہیں یہ راز کیا ہے؟ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ سماج نے تجارت بنا دیا نکاح کو، بغیر مطالبے کے نکاح ہو نہیں رہا ہے۔ نکاح غریبوں کے لیے اتنا مشکل ہو گیا کہ باپ کے لیے جوان بیٹی بوجھ بن گئی۔ اس بوجھ کو سر سے ہٹانے کے لیے ایک باپ ایک بوڑھے کے ساتھ اپنی جوان بیٹی کا رشتہ کر کے اس کا گلا گھونٹ رہا ہے۔ دوسری بات یاد رکھیے، دھیان سے سنیے، جلدی سے نکل جائے گا، حالات حاضرہ کے حوالے سے سنا رہا ہوں۔ ہر سال 10 لاکھ لڑکی کو مارا جاتا ہے۔ الٹرا ساؤنڈ مشین نے جیسے ہی بتایا کہ پیٹ میں لڑکا نہیں ہے لڑکی ہے، اس کو گرا لیا جاتا ہے۔ لڑکیوں کو گرا کر مارنے کی جو لسٹ تیار کی جاتی ہے، ہر سال 10 لاکھ لڑکیوں کو مارا جا رہا ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر کے آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، اللہ کرے کہ آنکھ کی پٹی ہماری آنکھ سے ہٹ جائے، اللہ ہمیں کھویا ہوا وقار واپس فرما دے۔ دھیان سے سنیے گا، آپریشن کرانے والی 67% عورت کو کینسر ہوتا ہے۔ جس نے سوچا کہ 2 بچے ہی رہیں گے ٹھیک ہے، بیٹا آ رہا آنے دو برکت ہے، بیٹی آ رہی ہے مصیبت ہے، باپ غریب ہو جائے گا، غریب باپ امیر نہیں ہوگا، آپریشن کرا لیا، 67% عورت کو کینسر ہوتا ہے، کینسر میں مر جاتی ہے۔ 37% عورت آپریشن کے بعد مر جاتی ہے، اگر زندہ رہتی ہے تو دوائی پر زندہ رہتی ہے۔ ہم اللہ کی کھیتی سے چھیڑ چھاڑ کریں گے، نتیجہ اچھا نہیں ہوگا۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا۔ مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ انتقال کر گئے، دعا کیجیے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ ایک آدمی نے خط لکھا، حضور آپ مجھ کو اجازت دیجئے، میں زہر کھا کر کے اپنی بچی کے ساتھ مرنا چاہتا ہوں، خودکشی کرنا چاہتا ہوں۔ اس خط میں انہوں نے لکھا، میں خودکشی اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بیٹی کا مطالبہ ہوتا تو میں پورا کر دیتا ہوں، یہاں سے بھیک مانگ کر کے وہاں سے قرضہ لے کر کے ایک بیٹی کی شادی کرا دیتا ہوں، داماد کو سارا سامان دے دیتا، نقد تلک جہیز سب کچھ دے دیتا، لیکن مجھ کو 4 بیٹی ہیں،
کہاں سے انتظام کروں گا؟ مجھ کو اجازت دے دیجئے تاکہ زہر کھا لوں، اس دنیا کی ذلت سے مجھ کو نجات مل جائے۔ میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں، آپ کہیں گے ہم کو کیوں کہہ رہے ہیں، یہ تو دنیا والے لے رہے ہیں، آپ 313 ہیں، آپ لوگ قبول کر لیجئے گا، پوری دنیا میں انقلاب آ جائے گا۔ انشاءاللہ سنت کے مطابق شادی کریں گے، کوئی مطالبہ نہیں کریں گے۔ میں گارنٹی لے کر کے جاتا ہوں، خدا اپنے خزانے سے اتنا دے گا کہ 17 نسل آپ کی تر ہو جائے۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، کوئی مطالبہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اپنے اعمال بد کے ذلت ملی، ہم کو دنیا سے کوئی شکایت نہیں، اپنے اعمال بد کے ذلت ملی، ہم کو دنیا سے کوئی شکایت نہیں، تیری رحمت کے سائے میں سب جیتے ہیں، کون ہے جس پہ تیری عنایت نہیں، میرے اللہ ہے ماں سلامت رہے، میرے دل میں کوئی اور حسرت نہیں، مسلمانوں سنبھل جاؤ، مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، نہ سمجھو کہ تم مٹ جاؤ گے اے دوستاں والو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ چوتھا پیغام سن لیجئے، بہت خوبصورت پیغام ہے، اگر یہ قبول ہو جائے گا تو اللہ دین دنیا دونوں کی بھلائی سے ہم سب کو مالا مال فرمائے گا۔ یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ اپنے بچے کو اسکول میں، قوم کے بچے کو مدرسے میں پڑھائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بیوی سے پوچھ کر کے داڑھی رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے، کنیا کے بھی ماموں ہیں، دلہا کے بھی ماموں، دھیان سے رکھیے گا۔ میں آپ کی بیداری کو ٹٹولتا ہوں کہ آپ کجری میں ہیں یا راچی میں ہیں، کہاں ہیں، یہ مجھے پتہ چل جائے گا۔ دھیان سے رکھیے گا، جلدی سے نکل جائے۔ مسجد کو آپ دیکھ لیجئے، بغل میں مسجد ہے، اگر اس مسجد میں امام نہیں ہے، یہ مسجد ویران ہے۔ مسجد میں امام ہے، ڈاکٹر کا فیس نگد ہے، امام کی تنخواہ ادھار ہے، مسجد ویران ہے۔ مسجد میں پیچھے نماز پڑھنے والے امیر ہیں، لیکن امام غریب ہے، غریب سے غریب ہوتا جا رہا، مسجد ویران ہے۔ بیوی پر حکومت نہیں، بچے پر حکومت نہیں، امام پر ٹھیلا کھینچنے والا بھی حکومت کر رہا ہے، مسجد ویران ہے۔ آپ سمجھتے ہیں یہ آباد ہے؟ آباد نہیں ہے، ویران ہے۔ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ قرآن کو پکڑنے پر اللہ عزت کی چوٹی پر پہنچا دیتا ہے، اور قرآن کو چھوڑنے پر اللہ ذلت کے گڈھے میں ڈالتا ہے، گڑھے میں ڈال دیتا ہے۔ اخبار روز پڑھیں گے، موبائل روز دیکھیں گے، لیکن پڑھا کون نہیں جاتا؟ قرآن، مہینوں سے۔ دیکھا کون نہیں جاتا؟ مہینوں سے قرآن، جبکہ دیکھنا بھی عبادت، پڑھنا بھی عبادت، چھونا بھی عبادت، اور عمل کرنا بھی عبادت۔ قرآن کا ہم نے کیسا تماشا کیا، آج ذلت کی پستی میں اللہ نے ڈال دیا، اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ تیسرا نمونہ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، یہ جو مسجد ہے اس میں آپ دیکھیں گے ممبر بنا ہوا رہتا ہے، اس ممبر پر جمعہ کے دن آ کر کے خطیب خطبہ دیتا ہے، کھڑا ہو کر کے خطبہ دیتا ہے۔ آپ جانتے ملک ہے، اس کا نام ہے ترکی۔ ترکی اتنا کامیاب ملک ہے، اتنا ترقی یافتہ ملک ہے، اتنا سپر پاور ملک ہے کہ جواب نہیں، لیکن وہاں کی کارگزاری دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ مسلمان دنیا میں پیچھے ہے، دنیا میں تو آگے ہے، دین میں پیچھے ہے۔ کتنا پیچھے ہے؟ جب تک دین میں آگے نہیں ہوگا، دنیا اس کو پیچھے ہی رکھے گی، دنیا اس کو آگے نہیں کر سکتی۔ ممبر پر پگڑی رکھی ہوئی ہوتی ہے، اور یہ جبہ رکھا ہوا رہتا ہے، جو ہم پہنے ہوئے ہیں یہ جبہ رکھا ہوا ہوتا ہے، اور ڈپلیکیٹ داڑھی رکھی ہوئی ہوتی ہے، جیسے ٹوپی رکھی ہوئی ہوتی ہے ہماری مسجد میں، پلاسٹک والی ٹوپی، اسی طرح وہاں داڑھی رکھی ہوئی ہوتی ہے ممبر پہ۔ اب وہ امام آیا، کوٹ پتلون میں آیا، کوٹ پتلون میں آیا وہ امام،
سب سے پہلا کام وہ کرتا ہے کہ وہ جبہ اٹھاتا ہے وہاں سے، اس کو پہن لیتا ہے، اور اس کے بعد وہ جو پگڑی رکھی ہوئی ہے ڈپلیکیٹ پگڑی اس کو لگاتا ہے، اور وہ ڈپلیکیٹ جو داڑھی رکھی ہوئی ہے اس کو لگاتا ہے، چونکہ اس سے پہلے وہ صفا چٹ ہوتا ہے، چہرہ اس کا فٹ بال کا میدان ہے، وہ ڈپلیکیٹ داڑھی لگاتا ہے۔ نبی کی سنت کا تم تماشا کرو گے، اللہ پوری دنیا میں تمہارا تماشا کر دے گا۔ چوتھا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ مدرسہ میں عالم اگر پڑھائے تو کیا کہتے ہیں؟ تو تنخواہ لیتے ہیں۔ کون سی خدمت ہے بھائی؟ مدرسہ میں عالم ہے، تنخواہ پر پڑھا رہا ہے تو کون سی خدمت ہے بھائی؟ یہ تو تنخواہ لیتا ہے۔ خانقاہ میں اگر عالم ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تو دنیا سے بے خبر ہے، اس کو تو دنیا سے کوئی مطلب ہی نہیں۔ اگر عالم سیاست میں آیا تو عالم کو سیاست سے کیا لینا؟ عالم اگر راتوں رات امیر ہو گیا، ضرور گھوٹالہ کیا ہوگا، راتوں رات کیسے امیر ہو گیا؟ سب لوگ عالم کے پیچھے پڑے ہوئے۔ مدرسے کی حالت دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ مدرسے میں پڑھ کر کے کیا ہوگا؟ بچہ آ رہا ہے مدرسہ میں پڑھنے کے لیے، 15 پارے ہوئے، 15 پارے باقی، اسکول میں نہیں آ رہا، تو ماسٹر صاحب نے پوچھا، مسلمان ماسٹر پوچھ رہا ہے بچے کے باپ سے، تمہارا بچہ 2 سال سے نہیں آ رہا، تو باپ نے کہا کہ ایسا ہے کہ وہ 2 سال سے 15 پارے قرآن پڑھا ہے، 2 سال اور پڑھے گا اس کے بعد اسکول آئے گا۔ تو مسلمان ہو کر کے ماسٹر کیا کہتا ہے کہ قرآن کے چکر میں تمہارے بچے کے 2 سال برباد ہوئے، اور 15 پارے کے چکر میں رہو گے تمہارے 4 سال برباد ہو جائیں گے۔